اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج سن ہجری 1442 محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے، اور آج یہ 5 تاریخ عرس اور وصال کا دن ہے۔ سلطان العارفین، برہان العاشقین، شیخ الاسلام، سرخیل اولیاء حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی حنفی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لہذا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ بزرگوں کے تذکرے ہمارے ایمان کو، عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمارے اعمال کو سنوارتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینۃ الاولیاء ملتان کے قصبے کھتوال، جسے جو ہے کوٹھے وال کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ پاکستان میں ملتان شہر سے تقریباً 15-16 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام مسعود ہے اور فرید الدین گنج شکر کے لقب سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی آپ فاروقی ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندانی تعلق کابل کے بادشاہ فرخ شاہ سے تھا۔ جب تاتاری فتنہ دنیا اسلام پر غلبہ پانے کے لیے خون کی ندیاں بہا رہا تھا، تو اس وقت حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا نے ان سے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کابل کی ویرانی کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان شیخ شعیب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بال بچوں سمیت کابل سے ہجرت کر کے مرکز الاولیاء لاہور پہنچے، اور پھر کچھ عرصہ آپ نے قصور میں قیام کیا۔ قصور کے قاضی نے اس وقت کے بادشاہ کو خبر دی کہ ایک اعلیٰ خاندان کے ممتاز عالم اس شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ سلطان نے انہیں کسی اعلیٰ منصب پر فائز کرنا چاہا، مگر حضرت بابا فرید کے دادا حضرت شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انکار فرمایا۔ سلطان نے اصرار کر کے آپ کو کھتوال یعنی کوٹھے وال کا قاضی مقرر کیا۔ حضرت بابا فرید نے ظاہری و باطنی علوم کے گہوارے میں آنکھ کھولی۔ والد ماجد آپ کے حضرت شیخ جمال الدین سلیمان بہت بڑے مستند عالم دین تھے، اور آپ کی شادی حضرت مولانا وجیہ الدین عباسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادی حضرت بی بی کلثوم خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ حضرت بابا فرید کے والد صاحب آپ کی کم عمری میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ حضرت بابا فرید کی والدہ ماجدہ عابدہ زاہدہ حضرت کلثوم خاتون ہی نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت کلثوم خاتون تہجد گزار ہونے کے ساتھ ساتھ
ولایت کی اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھی. ایک تو بیوہ تھی، دوسرا چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، گھر میں تنہائی. مگر اس کے باوجود حضرت کلثوم خاتون کی پوری پوری رات عبادت میں گزرتی تھی. کلثوم خاتون اپنے ان یتیم بچوں کو لے کر جس محلے میں رہتی تھی، وہاں ایک غیر مسلم ہندو نے سوچا کہ اس گھر میں کوئی ایسے مرد وغیرہ نہیں ہے، لہذا وہ چوری کے ارادے سے آپ کے گھر میں داخل ہوا. ابھی آگے بڑھا تھا تو کلثوم خاتون جو نماز پڑھ رہی تھی، تہجد پڑھ رہی تھی، اس پر نظر پڑی اور اسی وقت وہ اندھا ہو گیا. اب دیواروں پہ ہاتھ مارنے لگا. اسے احساس ہو گیا کہ یہاں پر جو کوئی ہے وہ ضرور مرتبے والا ہے. اس نے گڑ گڑا کر یوں عرض کی کہ اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے، اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ میری ماں اور بہن ہے. بہرحال وہ جو بھی ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی بزرگی نے مجھے اندھا کیا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ میرے حق میں دعا کرے تاکہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے. حضرت سیدتنا کلثوم خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اس غیر مسلم ہندو کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور یہ شخص چلا گیا. جب صبح ہوئی تو حضرت کلثوم خاتون کے گھر پر پھر دستک ہوئی. آپ نے دروازہ کھولا، پھر اس شخص کو دیکھا. کہا اب کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے بیوی بچوں سمیت اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اس نے اپنا ہندو مذہب چھوڑا اور حضرت کلثوم خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر، بابا فرید کی والدہ کے ہاتھ پر، وہ پورا خاندان جو ہے وہ اسلام لے آیا. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. اسرار السالکین میں ہے کہ ایک دفعہ 29 شعبان کو آسمان میں بادل تھا. لوگوں نے حضرت بابا فرید کے والد ماجد حضرت قاضی جمال الدین سلیمان سے دریافت کیا کہ آج مطلع ابر آلود ہے، یعنی بادل ہے آسمان میں، اگر آپ فرمائیں تو کل روزہ رکھا جائے. آپ نے فرمایا کہ چاند نظر نہ آئے تو پھر کل کا دن یوم شک کہلائے گا، اور یوم شک کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی یہ شک کا دن ہے، پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا. اس کے بعد لوگ ایک ابدال کے پاس گئے جو اسی قصبے میں رہتے تھے. جب ان سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آج رات قاضی سلیمان کے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوگی جو وقت کا قطب ہوگا، اگر وہ بچہ کل دودھ نہ پیے تو تم لوگ روزہ رکھ لینا ورنہ نہیں. چنانچہ اسی رات قاضی سلیمان کے یہاں نیک بخت لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام مسعود رکھا گیا. یہی بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. اور انہوں نے اس دن صبح دودھ نہیں پیا، لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی روزہ رکھا. اللہ اکبر. دیکھیں یہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں پیدا ہوتے ہی جو عبادت کا رنگ چڑھا ہے، یہ رنگ کہیں اور سے نہیں ملا، یہ ماں کے پیٹ سے ملا. یہ باپ کی عبادت اور خاص کر کے ماں کی عبادت. میں نے کہا یہ بیوہ ہونے کے بعد بھی حضرت کلثوم خاتون تہجد گزار، پوری پوری رات عبادت کرنے والی، تو سبحان اللہ انہی کی عبادت کا رنگ حضرت بابا فرید پہ ایسا چڑھا کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ چاند ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یہ حسن اتفاق ہے کہ سلسلے عالیہ چشتیہ کے 3 عظیم پیشوا حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گن شکر آپ کے مرید و خلیفہ، اور حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء بابا فرید کے مرید و خلیفہ، ان تینوں کی تربیت ماں ہی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، کیونکہ ان تینوں اولیاء کرام کے والد بچپن میں ہی انتقال فرما گئے.
لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو نیک صالح بنانے کی کوشش کریں. ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا نیک ہوتا ہے. آپ نے بڑا جو ہے مشہور واقعہ سنا ہے، اور اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ دیکھیں کہ بابا فرید کی تربیت ان کی والدہ حضرت کلثوم خاتون نے کس طریقے سے کی. حضرت بابا فرید کو بچپن ہی سے شکر بہت پسند تھی. والدہ محترمہ نے پہلی بار جب آپ کو نماز کی تلقین فرمائی تو فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ راضی ہوتا ہے اور عبادت گزار بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے. تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملا کرے گی. حضرت بابا فرید جب نماز ادا فرماتے تو والدہ آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیتی. آپ پابندی سے نماز ادا فرماتے اور نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے. ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصروفیات کے باعث آپ کے مصلے کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو والدہ نے پوچھا بیٹا شکر ملی؟ سعادت مند بیٹے نے عرض کی جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے. یہ سنتے ہی آپ کی والدہ اشک بار ہو گئی اور اس غیبی مدد پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ندی کے کنارے، اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے کہا چلو ساتھیوں نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھے گا اسے شکر ملے گی. ادھر بابا فرید کی والدہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ نماز کا ٹائم ہوا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اے مولا تو لاج رکھنا. لہذا صرف بابا فرید کے مصلے کے نیچے نہیں، آپ کے جتنے دوست تھے سب کے مصلے کے نیچے جو ہے شکر کی پڑیاں تھی. اللہ اکبر. بہرکیف جو بھی ہو، مگر اس سے معلوم ہوا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بچپن ہی سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام یہ خاندان میں ہوا. آپ کی والدہ نے کیا اور 12 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا. اسی کے ساتھ ساتھ خوتوال یعنی کوٹھےوال ہی میں عربی فارسی دنیات کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 18 سال کی عمر میں مدینۃ الاولیاء ملتان گئے، جو ان دنوں علم و معارف کا مرکز اور علم ظاہر و باطن کا سنگم تھا. وہاں حضرت مولانا منہاج الدین ترمذی کے مدرسے میں داخل ہو کر قرآن، حدیث، فقہ، علم کلام اور دیگر بہت سارے علوم و فنون صرف حاصل نہیں کیے بلکہ اس پر آپ نے عبور حاصل کر دیا. روزانہ ایک ختم قرآن شریف حضرت بابا فرید کی عادت تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ زمان طالب علم ہی میں آپ روزے سے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سوروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو علمی ذوق و شوق تھا، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور شیخ تبریزی نے ایک انار بطور تحفہ عطا فرمایا. بابا فرید روزے سے تھے، اس لیے آپ وہ انار کھا نہ سکے، لہذا اسے دوسرے درویشوں کو دے دیا. افطار کے بعد حضرت بابا فرید کو انار کے چھلکے میں ایک دانہ انار کا ملا. حضرت بابا فرید نے وہ دانہ کھایا تو ایسا محسوس ہوا کہ روحانیت کی روشنی سے حضرت بابا فرید کا پورا وجود جگمگا اٹھا. بعد میں حضرت بابا فرید جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان کے مرید ہوئے، خلیفہ ہوئے، تو بابا فرید نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں اس انار داڑم کا واقعہ سنایا کہ پورا داڑم انار تو کھا لیا گیا تھا، مگر ایک دانہ جو چھلکے میں تھا وہ میں نے کھایا اور میرا پورا وجود روحانیت سے بھرپور ہو گیا. تو حضرت بابا فرید سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ساری برکت اور روحانی فیض اسی ایک دانے میں تھا، باقی پھل میں کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. محترم سامعین، کھاتے وقت اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کا کوئی معمولی ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے. ہو سکتا ہے کہ کھانے کی ساری برکت
اسی ایک لقمے میں ہو جسے ضائع کر دیا گیا ہے، لہذا اگر دسترخوان پر کوئی ذرہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانہ حتی یحضرہ عند طعامہ۔ حضور نے فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةَ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لَيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرْكَةُ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا لہذا اگر لقمہ گر جائے اور اس میں سے کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے چھوڑ نہ دے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البیت فرآ کیرۃ ملقاۃ فاخذها فمسحها ثم اکلها وقال یا عائشہ اکرم کریما فانها ما نفرت عن قوم قط فعادت الیہم۔ حضور گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، حضور نے دیکھا، اس کو لے کر حضور نے پوچھا، پھر کھا لیا اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، یہ چیز جب کسی قوم سے بھاگی ہے یعنی روٹی تو لوٹ کر نہیں آئی، یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ اسی وجہ سے ہمیں کھانے کا احترام کرنا چاہیے، اور جو لقمہ دسترخوان پر گرا ہے آج تو اگر کوئی اٹھا کے کھائے تو لوگ اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ سنت مصطفیٰ ہے اور اللہ نے ہر دانے میں برکت رکھی ہے، پتہ نہیں کس دانے میں برکت ہو اور ہم اسے پھینک دے اور برکت سے محروم ہو جائے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ تربیت ہوئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس رہ کر کے کہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا ارے قطب تم تو بہت بڑا شاہین جو ہے شکار کر کے لائے ہو، بہت بڑا باز نہیں شہباز لائے ہو۔ اللہ اکبر، یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ شان تھی جنہیں حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باز نہیں شہباز کا لقب عطا فرما رہے ہیں، شاہین کا لقب عطا فرما رہے ہیں کہ یہ روحانیت میں باز کی طرح اڑنا نہیں، شہباز کی جو ہے شان رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ مجھے بابا فرید نے اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا، اور یہ خرقہ سلسلے عالیہ چشتیہ کا تھا جو اب بھی میرے پاس ہے۔ میں اس خرقے کے ملنے کے بعد پاک پٹن سے دلی کی جانب روانہ ہوا، میرے ساتھ میرا ایک ساتھی تھا، راستے میں ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں ڈاکو لوٹا کرتے تھے۔ بارش ہونے لگی اور میں اور میرے ساتھی ایک درخت کے نیچے رک گئے، اسی دوران وہاں سے چند ڈاکو گزرے اور مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں مجھ سے یہ خرقہ خاص جو بابا فرید کا عطا کیا ہوا ہے یہ ڈاکو چھین نہ لیں، مال لے لیں، سامان لے لیں۔ مگر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو جو رنج تھا وہ اس کا تھا کہ کہیں میرا یہ پیر و مرشد کا دیا ہوا خرقہ چھین نہ لیا جائے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں کبھی شہر یا آبادی کا رخ نہیں کروں گا اور کسی جنگل میں ہی مقیم ہو جاؤں گا۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں تھا کہ وہ ڈاکو ہمارے نزدیک سے ہمیں بغیر کچھ نقصان پہنچائے گزر گئے، اور یوں سلسلے عالیہ چشتیہ کے خرقے کی بدولت ہم ان ڈاکوؤں سے محفوظ رہ گئے۔ حضرت بابا فرید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی تھی، آپ اپنے ماننے والوں چاہنے والوں کی وہ دستگیری فرماتے تھے کہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بابا فرید کا ایک مرید
جو فوج میں سپاہی تھا اور اس کا نام محمد شہ تھا، وہ کہتا تھا میں جس کام کا ارادہ کرتا ہوں اس دوران خواب میں مجھے بابا فرید کی زیارت ہوتی ہے، اور میں آپ کو جس حال میں پاتا ہوں اس کے مطابق خواب کی تعبیر کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہی آپ کا مرید محمد شہ نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا اور رات کو خواب میں دیکھا کہ بابا فرید فرما رہے ہیں پاک پٹن آ جاؤ۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے خواب سے یہ نتیجہ نکالا کہ مجھے پاک پٹن آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ پیر و مرشید کے خواب میں حکم کے مطابق پاک پٹن کی جانب روانہ ہوئے اور اسے اسی سفر میں بے پناہ فیض و برکات ملے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں آپ کی خانقاہ کے جناب حسن صاحب حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کیا میری بیٹی کی شادی ہے اور خرچہ چونکہ زیادہ ہے لہذا مجھے کچھ عطا کیا جائے تاکہ بیٹے کی شادی آسانی سے کر سکوں۔ بابا فرید نے فرمایا میں درویش ہوں اور درویش کے پاس مال و دولت کس کام کی؟ جناب حسن نے عرض کی کہ حضور کچھ دے دیجیے، کچھ دے دیجیے، جو بھی آپ عطا فرمائیں گے میرے لیے وہ تمام خزانوں سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرت بابا فرید نے پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا اس اینٹ کو لے جاؤ۔ جناب حسن نے وہ اینٹ اٹھائی اور جب دیکھا تو وہ اینٹ سونے کی تھی۔ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت بابا فرید کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔